بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ، نماز جماعت کے باب میں معرفت عدالت کے بقیہ طریقوں پر گفتگو ہونے والی ہے۔ نماز جماعت کے احکام میں امام جماعت کی عدالت کی بحث کا تتمہ ذکر ہوگا۔ پیش نماز کی عدالت ثابت کرنے کے طریقے اور علم و یقین بینہ اور دو عادل گواہ، حسن ظاہر اور وثوق و اعتماد پر گفتگو ہونے والی ہے۔ متعلقہ فروعات اور اصطلاحات کا تذکرہ ہوگا اور متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَبِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِهَا وَشِيَاعِهَا وَاقْتِدَاءِ الْعَدْلَيْنِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ بِحَيْثُ يُعْلَمُ رُكُونُهُمَا إِلَيْهِ تَزْكِيَةً وَلَا يَقْدَحُ الْمُخَالَفَةُ فِي الْفُرُوعِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً عِندَ الْمَأْمُومِ۔ پیش نماز کی عدالت کو ثابت کرنے کے طریقوں میں سے پہلا یہ تھا کہ اس کے ساتھ آزمائش کی جائے اور امتحان کیا جائے، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ معاشرت کی جائے، اس کے افعال اور اس کے کردار کو تحت نظر رکھا جائے، جس سے معلوم ہو کہ یہ شخص عادل ہے اور اس کے اندر وہ جو دینداری کا ملکہ ہے وہ راسخ ہو چکا ہے۔ یہ تو پہلے گزر چکا ہے۔ اور دوسرا ہے بشہادت عدلین بہا، دو عادل شخص اس کی عدالت کے بارے میں گواہی دیں۔ اگر دو عادل شخص کسی شخص کی عدالت اور اس کی دینداری اور تقوی کے بارے میں گواہی دیں تو اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے، چونکہ بینہ شرعی طور پر ویلڈ دلیلوں میں سے ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے۔ وَشِيَاعِهَا، تیسرا طریقہ عدالت کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی شیاع عدالت، یعنی اس کی عدالت اور تقوی اور دینداری لوگوں میں مشہور ہو جائے تو شہرت اور کیا ہے معروف ہونے کے ذریعے بھی اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا طریقہ وَاقْتِدَاءِ الْعَدْلَيْنِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، دو عادل شخص اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں، تو چونکہ عادل شخص کا کسی کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بھی ایک قسم کی عملی گواہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو عادل سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے بحیث یعلم رکونہما الیہ تزکیۃ، اس طرح اس کی اقتداء کریں کہ اس سے معلوم ہو کہ وہ دونوں اس کی عدالت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی طرف رکون اور میلان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اگر تو وہ اس کی دینداری، پاک دامنی اور تقوی اور عدالت کی وجہ سے پڑھے تو پھر تو اس سے عدالت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ریاکاری کے طور پر یا اضطرار اور تقیہ کے طور پر یا دنیاوی مفادات اور چاپلوسی کے طور پر اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو تو پھر جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ شہید ثانی کی مراد اس جملے کے اضافے سے وہی ہے کہ دو عادل شخص اس کے پیچھے نماز اس وجہ سے اس طریقے سے پڑھیں کہ اس سے معلوم ہو کہ وہ دونوں اس کی تزکیہ اور عدالت کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال چار طریقے ہیں، ایک طریقہ پہلے گزر چکا ہے اور تین یہ طریقے ہیں جس سے پیش نماز کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے۔ وَلَا يَقْدَحُ الْمُخَالَفَةُ فِي الْفُرُوعِ، اور فروعات میں اجتہادی جو اختلاف ہوتا ہے، نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، یہ اس کی عدالت میں قادح اور مانع نہیں ہوتا۔ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بعض اوقات امام عادل جو ہے وہ اپنے جو ہے مجتہد کی وجہ سے یا اپنے
اجتہاد کی وجہ سے بعض مسائل میں ایک نظریہ رکھتا ہے، جبکہ اس کے پیچھے اقتداء کرنے والا کا مجتہد یا اس کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف ہوتا ہے، تو آیا اس سے اس شخص کی عدالت ختم ہو جائے گی؟ تو فرماتے ہیں اختلافات جو آتے ہیں علمی اور اجتہادی نظریاتی فروعات کے بارے میں، اس سے عدالت ختم نہیں ہوتی، مگر ایک صورت میں الا ان تکون صلاتہ باطلۃ عند الماموم، مگر یہ کہ اس کی جو نماز امام جماعت کی جو نماز ہے وہ مقتدی اور ماموم کے نزدیک بالکل باطل ہو، یعنی کہ وہ مثلا امام جماعت صورت کو نماز میں واجب نہیں سمجھتا جبکہ ماموم اس کو واجب سمجھتا ہے، تو اس صورت میں مقتدی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، چونکہ وہ اس کی نماز کو اس اجتہاد کی وجہ سے باطل سمجھتا ہے، تو اس کی عدالت میں ضرر تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس اجتہادی اختلاف کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ جو طریقے ہیں عدالت کو ثابت کرنے کے، اس میں پہلا طریقہ علم اور یقین ہے، چونکہ علم اور یقین قاطبی اس کو کہتے ہیں اصول کی اصطلاح میں، تو اس کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، اس کے اسباب میں بھی فرق نہیں ہوتا، چاہے اس کو شخصی ازمائش اور اختبار کے ذریعے جانا جائے یا شہرت وغیرہ کے ذریعے جانا جائے۔ تو وہ جو پہلا طریقہ تھا وہ اختبار والا، یعنی ازمائش۔ یہ جو دوست یار ہوتے ہیں، یہ جب انسان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے اس کی طبیعت کا کہ یہ شخص اندر سے دیندار ہے یا پھر بعض اوقات کیا ہے دینداری کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ تھا دو عادل گواہوں کی گواہی، جس کو بینہ کہتے ہیں۔ تو بینہ کی جو اعتبار اور حجیت کی دلیلیں ہیں وہ اس کو شامل ہیں، جیسا کہ مسعد بن صدقہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے جو حلیت اشیاء کو بیان کرنے کے بارے میں، والاشیاء كلها على هذا حتى يستبين لك غیر ذلك او تقوم به البینہ، تمام چیزوں کا قانون یہی ہے حتیٰ کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی چیز واضح ہو جائے یا اس کے خلاف بینہ اور دو عادل گواہ قائم ہو جائیں۔ وسائل الشیعہ باب 4 ابواب ما یکتسب بہ، روایات خاصہ بھی موجود ہیں اس مقام پہ، جیسے صحیح عبداللہ ابن یا ابی یافور ہے، فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلَتِهِ وَمَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، جب اس کے بارے میں اس کے قبیلے والوں اور محلے والوں سے پوچھا جائے تو وہ کہیں ہم نے اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ باب 41 ابواب الشہادات میں ہے، علقمہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، فَمَنْ لَمْ تَرَهْ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْبًا أَوْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالسِّتْرِ، جس شخص کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو تو وہ ارتکاب گناہ کرتا ہے اور اس کے خلاف اس چیز کے لیے دو عادل گواہ بھی نہ ہوں تو پھر وہ اہل عدالت اور ستر میں سے ہے، یعنی وہ عفیف اور پاک دامن شمار ہوگا، دیندار شمار ہوگا۔ اور اس میں فرق نہیں ہے کہ اس کا جو ہے اس بات فسق شاہدین کے ذریعے ہو یا اس بات عدالت جو ہے دو عادلین کے ذریعے ہو، اور فرق نہیں ہے کہ ان دونوں کی گواہی قولی ہو یا فعلی ہو، بعض اوقات وہ اس کے قول کے ذریعے اس کی عدالت کی گواہی دیتے ہیں، بعض اوقات اس کے پیچھے نماز پڑھ کے وہ گواہی دیتے ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی اس میں آتا ہے حسن ظاہر، یہ اصحاب اور علماء کے درمیان مشہور اور معروف نظریہ ہے اور اس پر بھی نصوص روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ابن یافور جو تھی عدالت کے بارے میں، وہ بھی کافی تفصیل کے ساتھ اسی حسن ظاہر کو بیان کرتی تھی۔ وَالدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَن يَكُونَ سَاتِرًا لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَعُيُوبِهِ وَتَفْتِيشِ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَإِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ۔
تو یہ جو حدیث ہے اپنی تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے بعض دروس میں، تو یہ بھی اسی حسن ظاہر کی دلیل ہے۔ ہاں بعض فقہا کا نظریہ ہے، بلکہ مشہور کی طرف نسبت دیا گیا ہے کہ حسن ظاہر میں شرط ہے عدالت کا ظن اور گمان پایا جائے حتیٰ یہ اس کی طریق بن سکے، اور اس کے لیے استدلال کرتے ہیں انصراف اسی چیز کی طرف ہوتا ہے، اور مرسلہ یونس ہے امام صادق علیہ السلام سے، فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِرًا مَأْمُونًا جازت شہادت ولا یسأل عن باطنہ، جب ایک شخص کا ظاہر وہ کیا ہے واضح ہو اور امانت دار ہو تو اس کی شہادت گواہی قبول ہے اور اس کے باطن کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ باب 41 میں یہ حدیث ہے۔ خبر کرخی بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، من صلی 5 صلوات فی الیوم واللیل فی جماعہ فظنوا به خیرا وعجیزوا شہادتہ، جو شخص دن رات میں 5 نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرو اور اس کی گواہی کو نافذ کرو۔ خبر ابو علی بن راشد بھی ہے، لا تصلی الا خلف من تثق بدینہ، اس کے پیچھے نماز پڑھو کہ جس کے دین داری پر تم بھروسہ کرتے ہو۔ واضح ہے کہ اجتناب گناہ اگر وہ اس کی عدالت کے گمان کا موجب نہ ہو تو کیسے وہ اس کی عدالت کو ثابت کرنے کا طریق بن سکتا ہے۔ لہذا اگر اس کے عدم کا گمان ہو تو عقلاء اس پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتے، تو اقوی یہ ہے کہ حسن ظن تب جو ہے وہ طریق ہوگا جب اس کی عدالت کا گمان پیدا کرے۔ چوتھا طریقہ بھی ایک ہے، اس کی عدالت کا وثوق اور اطمینان ہو اگرچہ حسن ظاہر سے استفادہ نہ ہو۔ یہ ابن راشد کی روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز قرار دیا گیا ہے جب اس کے دین پر کیا ہو، وثوق اور اعتماد ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عادل شخص کی روایات یا ثقہ شخص کی روایات یا جماعت غیر عدول اور غیر ثقات اور جو شیعہ اور شہرت ہوتی ہے ظنی، اگر عدالت کا وثوق پیدا کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا، چونکہ ظن بالعدالت کافی نہیں ہوتا جب اس کی حجیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ اصل بھی عدم حجیت ہے۔ تو یہ جو شہرت ہوتی ہے اگر اس سے کیا ہو جائے، اس کا وثوق اور اطمینان پیدا ہو جائے تو پھر اس کی عدالت کی دلیل بن سکتی ہے۔ یہاں تک یہ آخری فرق تھی کہ اگر فروعات اور اجتہادات میں ان کا اختلاف ہو جائے تو پھر بھی اس کی عدالت ختم نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اگر ماموم اور امام کے درمیان اتحاد عمل ہو تو کوئی کلام اور بحث نہیں ہے، جب اختلاف ہو تو مدار یہ ہے صحت نماز کی، امام جماعت کی نماز کے صحیح ہونے کا مدار یہ ہے کہ وہ ماموم کی نظر میں کیا ہو، صحیح شمار ہو۔ اس طرح کہ اگر امام جماعت نجس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے اور وہ اس کو نہ جانتا ہو لیکن نماز کے بعد جان لے تو اس پر اعادہ واجب نہیں ہوتا، قاعدہ فراق کی وجہ سے یا حدیث لا تعاد کی وجہ سے، یا اس طرح کے اور بھی قواعد وہ جاری کرتا ہے، تو اس کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ ہر وہ نماز کے جس کو امام جماعت کیا ہے کسی دلیل کے ذریعے صحیح سمجھتا ہے اور اس کو ادا کرتا ہے، لیکن کشف خلاف کی صورت میں اس کو کیا ہے کافی سمجھتا ہے تو اس کا اعادہ کرنا اس پر واجب نہیں ہوتا، تو اس نماز میں اس کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ نظریہ کہ اس کے پیچھے جماعت پڑھنا جائز نہیں ہے چونکہ اس کی
نماز جو ہے صحیح ہونا ظاہراً اس پر مدار رکھیں گے، جو ماموم کی نظر میں ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اجزاء کے خلاف ہے جو حکم ظاہری کے مطابق ہوتی، بلکہ اس مسئلے کو اس طرح بھی حل کرنا چاہیے جو بعد میں شاید یہاں پر آئے گا کہ اگر امام جماعت کی نماز بعد میں کیا ہے وہ اہلیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پر پورا نہیں اترتا، تو ماموم کی نماز پہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو اگر امام جماعت اپنے اجتہاد کے ذریعے اپنی نماز کو درست سمجھتا ہے تو پھر اس سے ہرگز اقتداء سے نہیں روکا جا سکتا، چونکہ اجتہاد کی جب گنجائش ہے اور تقلید میں اختلاف، ایک ہی مجتہد تو ضروری نہیں ہوتا، اور جب مختلف مجتہدین موجود ہیں اور ان کے جو ہے مختلف مقلدین جب ایک جگہ پر جماعت پڑھتے ہیں تو ایک ہی نظریے پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ سارے پھر علیحدہ علیحدہ جماعتیں کریں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے شہید ثانی نے درست فرمایا ہے کہ فروعات میں مخالفت سے، اختلاف نظر سے عدالت ختم نہیں ہوتی، اور مگر یہ کہ مقتدی کی نظر میں اس کی نماز بالکل باطل ہو تو پھر وہ احتیاط کر سکتا ہے۔